حضور کی احادیث سے غداری کی ہم نے، ہمارے معاشرے نے بغاوت کی، ترک کر دیا، چھوڑ دیا اسے، پسے پشت ڈال دیا اس کو، اپنے عمل سے، اپنی نصیحت سے، اپنے دل و دماغ سے ان احکامات کو ہم نے نکال دیا. تو پھر خدا کے عذاب کے مستحق اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر کون سی قوم خدا کے عذاب کے مستحق ہوگی؟ خدا کے قہر کے مستحق اگر ہم نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ اس ذلت ناک انجام کا جو ہمارا ہو رہا ہے، اگر ہم اس کے مستحق نہیں ہیں تو اور کون ہے اس کا مستحق؟ ہم برائی کو برائی کہنے سے ڈرتے ہیں، ہم برائی کو برائی نہیں کہتے، ہم شر کو شر نہیں کہتے، ہم حرام کو حرام نہیں کہتے، ہم ناپاک کو ناپاک نہیں کہتے، ہم لعنت کو لعنت نہیں کہتے. تو یہ عذاب اگر ہمارے اوپر نہیں آئے گا تو کس پہ آئے گا؟ پاکستانیوں غور کرو، لمحہ فکر کیا ہے تمہارے لیے؟ اس 10 سال کے محدود عرصے کے اندر 60-70 ہزار مسلمان اس 4 صوبوں کی چھوٹی سی ریاست کے اندر قتل کیے جا چکے ہیں، قتل کیے جا چکے ہیں. جو حادثات میں مرے، جو دیگر امور سے مرے وہ الگ ہیں. یہ خدا کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ خدا کا عذاب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ عذاب کی تشریح کیا ہے پھر؟ عذاب کی تعریف کیا ہے؟ اور اس سے قبل بھی بندہ ناچیز بڑے عالمی اداروں کے یہ اعداد و شمار پیش کر چکا ہوں میں کہ گزشتہ 250 برس کے اندر جب سے یہ نو آبادیاتی نظام شروع ہوا، پوری دنیا کے اندر 2.5 کروڑ سے زائد مسلمان اب تک قتل کیے جا چکے ہیں. ایک صدی میں 1 کروڑ مسلمان قتل ہوتے ہیں. یہ حیرت ناک فگر نہیں ہے. جو تاریخ جانتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ نو آبادیاتی نظام جہاں جہاں بھی گیا کس قدر قتل و غارت ہوئی. اور روس کا جب اشتراکی انقلاب آیا، سینٹرل ایشیا میں کس قدر مسلمانوں کو قتل کیا گیا. یہ کوئی اس سے بڑھ کے تعداد ہوگی. 2.5 کروڑ انتہائی چھوٹا، انتہائی محتاط فگر ہے. سوال یہ ہے کہ یہ عذاب ہمارے اوپر کیوں اتاری ہے؟ جس ایک چیز کی نسبت جس سے ہو جائے، الخمر، شراب پہ اللہ نے لعن اللہ الخمر، اللہ نے شراب پہ لعنت کی. اور آقا نے، محمد الرسول اللہ نے اسی کے ضمن میں 8 چیزیں گنوائی جو اس سے متعلق تھی. ایسا قبیح فعل اگر ہمارے معاشرے میں ہم اپنی اصلاح کرنے پہ، اپنی تربیت کرنے پہ، توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے پہ اگر تیار نہیں ہیں تو پھر عذاب کی مستحق اور کون سی قوم ہے؟